یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ سورہ فرقان ہم سن رہے تھے، آیت نمبر 26 تک ہم پہنچے تھے۔ مشرکین مکہ کے اعتراضات کو نقل کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے جواب بھی دیے۔ کیا اعتراض تھے؟ کہ ہمارے پاس براہ راست کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم سے کم فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی جو چلتا رہے اور کہتا رہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، ان کو مان لو۔ یا پھر اللہ خود ہی آ جائے نعوذ باللہ، وہ ہمیں کہے کہ یہ میرے نبی ہیں، ان کی بات کو مانو، ایمان لے آؤ، اور آخرت کے دن کی کامیابی اور ناکامی کا بیان کرے۔ ان اعتراضات کا جواب دیا کہ تم اللہ کا کیا سامنا کرو گے، اس کو کیا دیکھو گے؟ تم تو جب اس کے فرشتوں کے سامنے آؤ گے تو تمہارا یہ حال ہوگا۔ اور ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی کیسا ہے؟ شہروں میں جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بیاہ شادیاں کرتا ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے۔ فرمایا سارے نبی ایسے ہی ہوتے، اور تم انسان ہو، انسانوں کے بیچ میں نے نبی کو بھیجا ہے، انسانوں میں سے ہونا چاہیے، تبھی تو وہ تمہاری رہنمائی کر سکے گا، تبھی تو تمہیں ہدایت کی طرف لا سکے گا۔ اگر یہاں کوئی بستی فرشتوں کی ہوتی، یہاں فرشتے بس رہے ہوتے، تو پھر میں فرشتوں کو بھیجتا، اور اگر تمہارے بیچ میں کوئی فرشتہ نبی بن کر آ جاتا تو پھر تمہارا اور اعتراض ہونا تھا کہ یہ تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی کوئی ضروریات زندگی ہیں۔ ہمارے لیے دیکھو کتنا مشکل ہے، ہمیں روزگار بھی کرنا ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، پھر یہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو تمہارے اعتراض تو کسی صورت ختم ہونے نہیں ہیں۔ یہ اعتراضات کا جواب دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ کھینچا۔ قیامت کا نقشہ کھینچ کر کے دوبارہ دین کی راہ کی طرف متنبہ کرنے کی کوشش کی کہ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اس دن کو یاد کرو جس دن حقیقت میں، سچ میں اللہ کی ہی بادشاہت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، لیکن ظاہری طور پر کسی کو لگتا ہے میری گھر پر حکومت ہے، کسی کو لگتا ہے میری کسی ادارے پر حکومت ہے، کسی کو لگتا ہے میری علاقے پر حکومت ہے، کسی کو لگتا ہے میری کوئی نہ کوئی تو سنتا ہے، کسی پر میری چل جاتی ہے۔ فرمایا وہاں پر کسی کی کسی پر نہیں چلے گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اور وہ دن نافرمانوں پر بڑا تنگ ہوگا، عسیرا تنگ ہوگا، سخت دن ہوگا۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ۔ کیسا دن ہوگا وہ؟ یوم یعض الظالم، جس دن ظالم چبا جائے گا، علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو چک مارے گا، ٹک لگائے گا، کھائی جائے گا۔ کوئی بازو تک کھا جائے گا، کوئی تو کندھے تک ہی کھا جائے گا۔ یقولو، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری بدبختی، اتخذت، میں نے بنایا ہوتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا، راستہ، میں رسول کے ساتھ گیا ہوتا، اس کے راستے پر چلا ہوتا، اس کے پیچھے چلا ہوتا۔ آج تو میں دیکھ رہا ہوں رسول کا ہی سکہ چل رہا ہے، جو وہ باتیں کر رہا تھا اسی کا آج وزن بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ہماری باتوں کی تو یہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں تو اچھا آدمی تھا، میں تو سیدھے راستے پر چلنے والا تھا، لیکن میرا وہ فلاں دوست تھا، اس نے مجھے تباہ کر دیا، میرے فلاں ساتھی نے مجھے تباہ کر دیا، میرے فلاں دوست نے مجھے گناہوں کی طرف پکڑ کر کے لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شیطان سے زیادہ برا ہے برا دوست۔ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے برے خیال کا، اور برا ساتھی ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتا ہے گناہ تک۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، کاش کہ میں نے نہ بنایا ہوتا فلانا، اس فلاں کو، خلیلا، دوست،
وہ فلاں بندہ تھا، وہ بڑا ہی غلط بندہ تھا، وہ بڑے گندے کام کرتا تھا، اس کو میں نے دوست بنا لیا، مجھے اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ میں نے دوست کس کو بنانا ہے اور کس کو دوست نہیں بنانا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر نصیحت سے پھیری دیا، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، نصیحت آئی تھی، میں نے سمجھا تھا، میں اچھے گھر میں تھا، میرے ماں باپ نیک تھے، میرے گھر کا ماحول اچھا تھا اور مجھے دین کی سمجھ بوجھ بھی تھی، لیکن بس میں تھوڑا جوان ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، باہر کی دنیا کو دیکھا، میرے دوست غلط لوگ بن گئے، ان کے ساتھ میں چلنے لگ گیا اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ نصیحت میرے پاس آ گئی تھی۔ صحبت طالع ترا طالع کنند، اور صحبت صالح ترا صالح کنند، اچھو کی دوستی اچھا بناتی ہے اور بروں کی دوستی برا بناتی ہے۔ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، فرمایا نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو پہچانا جاتا ہے اس کے دوست سے۔ دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے، اس سے پتا چلے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ کسی کا کریکٹر دیکھنا ہو، کردار دیکھنا ہو، دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، پتا چل جائے گا یہ خود کیسا بندہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے من یخالل، وہ کس کو دوست بناتا ہے، کس کو دوست بناتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اچھا دوست بنانا چاہیے، اچھا دوست ہوگا تو وہ اس کو نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف لاتا رہے گا، برا دوست ہوگا وہ اس کو کھینچ کر کے گناہوں کے اڈوں کی طرف لے کر کے جائے گا، گناہوں کی طرف لے کر کے جائے گا۔ ایک بیچارے کسی صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ، اس کے والد بہت نیک آدمی تھے، بیٹا بیچارہ حالات کی مجبوری میں کسی وجہ سے بھرتی ہو گیا پولیس کے اندر۔ اب وہاں پر سارے دوستی ویسے تھے، اس کو ایک دن شراب خانے میں لے گئے، وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو احساس ہوا کہ لگا ہو تیرا پیو نمازاں پڑھدا ہے، تجدہ پڑھدا ہے، تو اتھے بیٹھا دا ہے۔ کہا تیرا باپ تہجد گزار اور تو کہاں بیٹھا ہوا ہے یار، تجھے کیا ہو گیا، بھاگ یہاں سے۔ برے دوست انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اچھا ساتھ نصیب فرمائے۔ لیکن ضمناً یہاں ایک بات عرض کر دوں، ایک بچہ گھر سے نکل رہا ہے اور اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ فلاں بچے کے پاس نہیں جانا، اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، وہ اچھا نہیں ہے۔ اب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ماں وہ اچھا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، وہ تو میرے ساتھ کھیل سکتا ہے، میں تو اچھا ہوں۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ساتھ ہونا چاہیے، تو اب ہر بندہ سوچے گا کہ میرا ساتھ اچھا ہو، تو وہ جو برا ہے وہ کہاں جائے گا، اس کو کون سا ساتھ نصیب ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ آپ اچھا ساتھ ڈھونڈیں، اپنے لیے بہتر ساتھ ڈھونڈیں، تب تک جب تک آپ کو لگے کہ میرا اندرون اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں کسی کے عمل سے متاثر ہو جاؤں گا۔ مجھے اچھے ساتھ کی ضرورت ہے، مجھے اچھے ساتھ میں رہنا چاہیے، کیونکہ میرا اندرون ابھی بہت مضبوط نہیں ہے۔ اور جب اللہ رب العزت وہ توفیق دے دے کہ آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ پر کوئی ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی شخصیت اثر انداز نہیں ہو سکتی، پھر بروں کو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے ہو جائیں۔ یہ لیول ہے، ایک لیول ہے انسان کا، تقوی کا یا معیار کا یا نیکی کا۔ انسان ایک مقام پر ہے، اس کو پتہ ہے اگر میرے دوست سارے فراڈی ہو جائیں گے تو میری نمازیں بھی چھوٹیں گی، میرے روزے بھی چھوٹیں گے، میری نیکیاں چھوٹیں گی، بدنظری ہوگی۔ لیکن ایک مقام پر انسان پہنچتا ہے، پھر انسان کو پتہ ہے اگر میرے ساتھ کوئی آئے گا تو اس کا انشاءاللہ بھلا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے بیچ بیچ میں نیک لوگوں کے پاس جاتا رہے، لیکن خود اس کے ساتھ وہ لوگ جڑتے رہیں جن کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، جو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اس سے ان لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ سرے سے بندہ کہ میں اچھوں کے ساتھ ہی رہوں گا تو بیچارہ جو برا ہے وہ جائے گا کہاں، اس کا کیا بنے گا۔ اس وقت تک یہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ میرا کیا حال ہے، اور اس میں کوئی عجب اور تکبر کی بات بھی نہیں ہے، عجب اور تکبر کی بات نہیں، امت کے فائدے کی بات ہے۔ مثلا کوئی شیخ اپنے مریدین کو خلافت دیتا ہے، اب مرید کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل دل میں یہی سوچنا چاہیے میں کچھ نہیں ہوں، لیکن امت کا فائدہ اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو سامنے لاؤں اور لوگوں کے ساتھ گلوں ملوں اور لوگ میرے ساتھ جڑیں، اس کی وجہ سے وہ دین کے ساتھ جڑیں گے، میرے ساتھ نہیں جڑیں گے، اور نہ ہی میں نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے، دین کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، معاشرہ ایمان والا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا، وجود میں آئے گا، تو پھر اس کو سامنے آنا چاہیے۔ یہی فرمایا کہ برا دوست انسان کو برا کر دیتا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر، اور کتنا ہوتا ہے نیک گھروں کے بچے، ماں باپ اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس کو برے دوست ملے، ان نے تباہ کر کے رکھ دیا۔
لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً گمراہ کر دیا مجھے، عن الذکر نصیحت سے، بعد اذ جاءنی جبکہ وہ میرے پاس آ گئی تھی، نصیحت آ گئی تھی۔ نصیحت کے آنے کے بعد کتنے بچے حافظ بنتے ہیں، پھر وہاں سے واپس جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ بھی اسی نیت سے ان کو حافظ بناتے ہیں کہ نعوذ باللہ اب ان کا دماغ کھلے گا تھوڑا تو پھر یہ دنیا کو اچھے سے پڑھ پائیں گے، دنیا کی تعلیم اچھے سے سیکھ پائیں گے، اسی نیت سے حفظ بھی کروایا تھا۔ اب وہ بیچارہ بچہ واپس گیا تو وہاں ماحول نے اس کو کیچ کر لیا، پکڑ لیا، وہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، بچا ہی نہیں کہیں کا، حفظ بھی اس کا جاتا رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً گمراہ کر دیا مجھے، ہٹا دیا مجھے نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، نصیحت میرے پاس تھی، میری گود میں تھی، میں حافظ قرآن تھا، میں اچھے باپ کا بیٹا تھا، میں اچھے خاندان کے اندر تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کا ہے ہی دشمن، خذولاً، موقع پر دھوکہ دینے والا، موقع پر دھوکہ دینے والا، این موقع جب آیا ساتھ دینے کا اس وقت دھوکہ دے دیتا ہے انسان کو شیطان۔ تب تک تو ساتھ چلتا رہتا ہے، کوئی نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، یہ ہوگا وہ ہوگا، جب این موقع آیا تو دھوکہ دے دیا۔ روایات کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ بہتر جانے کہاں تک سچا ہے، لیکن سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک کوئی ملنگ آدمی تھے، وہ ایک اپنی کٹیا کے اندر رہتے تھے، ان کو دنیا سے کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا۔ دو بھائی کسی لمبے سفر پر جانے لگے، ان کی ایک بہن تھی، انہوں نے سوچا اس کو کہاں رکھیں، تو انہوں نے اس فقیر کے پاس، اس ملنگ کے پاس رکھ دیا کہ یہاں ہماری بہن محفوظ رہے گی۔ اس کے پاس میں کٹیا کے اس کو بھی ایک گھر چھوٹا سا بنا کر کے دے دیا، کہ ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کے پاس میں یہاں آپ کی خدمت بھی کرتی رہے گی اور اس کی نگرانی بھی ہوتی رہے گی۔ پہلے تو انہوں نے بہت انکار کیا، پھر اصرار پر مان لیا۔ جب مان لیا تو بہت دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا کہ وہ ان کے دروازے پر رکھ دیتی کھانا، یہ اٹھاتے اور لے کے چلے جاتے۔ اس طرح ہوتے ہوتے ایک دن شیطان نے ان کو دھوکہ دیا کہ یہ بیچاری کب تک کھانا لاتی رہے گی، جا بنایا ہوگا جا تو وہیں سے لے کر کے آ جا۔ اندر جانا شروع کیا، پھر کچھ حال چال پوچھ لیا کر حال چال پوچھنا شروع کیا، ہوتے 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 بات بہت آگے تک بڑھ گئی اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ اب شیطان نے ڈالا اس کے بھائی واپس آئیں گے، بچہ ہو گیا۔ حاملہ ہونے کے بعد کہا شیطان نے کہ اس کا بچہ ہو گیا ہے، بھائی واپس آئیں گے، تجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ کیا کر دیا ہے، اس بچے کو مار دے۔ اس بچے کو پکڑا، اس کو مار دیا، قتل کر کے دبا دیا اپنی کٹیا کے نیچے۔ اور پھر شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ تو نے تو ڈال دیا اس کو، لیکن یہ بہن تو بھائیوں کو سب کچھ بتا دے گی، اس کو بھی مار دے۔ وہ بھی قتل کروایا۔ بھائی واپس آئے، کہا بیمار تھی بہت زیادہ، بڑا انتظار کیا آپ لوگوں کا، دوائی دارو جو ہو سکا کیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی اپنے گھر میں گئے، رات کو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا دل میں کہ ادھر ایک قبر نہیں ادھر دو قبریں ہیں، جا کر کے دیکھو، بچہ بھی ہے اس فقیر کا، تمہاری بہن سے تھا، وہ تو بدکار نکلا، نعوذ باللہ۔ وہ آئے واپس، کھودا، دیکھا وہاں سے تو بچہ بھی نکلا، اس کو پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، میں تجھے بچا لوں گا۔ کیس پہنچا عدالت کے اندر، وہاں پر وہ لے کر کے گئے اس کو، کہا اس نے 2 قتل کیے ہیں، 2 مرڈر کیے ہیں، اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے۔ شیطان نے کہا کہ تو مجھے سجدہ کر دے، میرے سامنے جھک جا، میں تجھے بچا لوں گا سولی پر چڑھنے سے بھی۔ جو ہی انہوں نے سجدہ کیا، ایمان بھی گیا، جان بھی گئی، اس نے وہ وہاں سے بھاگا اور کہا میں جا رہا ہوں، میرا کام ہو گیا۔ ساری عبادت ختم کر کے موقع پر دھوکہ دے دیا۔ خذولا کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کا ہے ہی دشمن، موقع کے اوپر دھوکہ دینے والا ہے، وہ کبھی انسان کا ساتھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن پاک نے اس انداز میں انسان کو سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ کر کے، کبھی پرانے واقعات سنا کر کے، لیکن پھر بھی انسان ماننے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے، انسان ماننے کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے روز شکایت کریں گے۔ قال الرسول، رسول نے کہا یا ربی، قیامت کے روز عدالت لگی ہے، اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بنا دیا تھا اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا، چھوڑ ہی دیا تھا اس قرآن کو، اس کی طرف آتے ہی نہیں تھے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا قرآن پاک جیسا نصیحت نامہ، اتنی بلند پایا کتاب
کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہے، ان کو قرآن دے کر کے اللہ نے فرمایا تھا ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، آپ کو بھی یہ نہیں امید تھی کہ قرآن آپ کو نصیب ہوگا، اتنی اونچی کتاب میں نے یہ انسانیت کے لیے دی، انسانیت کی ہدایت کے لیے دی، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے دی، لیکن اس کے باوجود ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ کہ جو بندے قرآن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، سرے سے نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے منشور نہیں ہے، ضابطہ حیات نہیں ہے، وہ تو اس کا مصداق ہے ہی، لیکن روایات میں ہے کہ وہ لوگ جو نام کے اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نہ اس کی تلاوت کی فکر کرتے ہیں، نہ تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، اور نہ اس کو سمجھ کر کے اس کے احکامات پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ نکالنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ وہاں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، لیکن وہ اس کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں سرے سے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی روایات ملتی ہیں کہ یہ لوگ بھی اس زمرے میں داخل ہیں۔ مفسرین نے لکھا باقاعدہ، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایات کو نقل کر کے لکھا کہ یہ ایمان والے بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ قیامت کے روز جن لوگوں کی شکایت ہوگی ان میں یہ ایمان والے بھی ہوں گے جو قرآن کو چھوڑ چکے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کو تو اپنے معاشرے کو خوش کرنا ہے، بیاہ شادی کا موقع ہو، خوشی غمی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، انہوں نے تو اپنے اعتبار سے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد 3 دن تک سوگ ہے، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے بندہ انتقال کر گیا، وراثت اب اس طرح بانٹنی ہے، سب حصے بتائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان نے تو اپنے حساب سے ہی بانٹنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بیاہ شادی کا موقع ہو، اس طرح سے نکاح کرو، اس طرح سے شادی کرو، نکاح کو مسجد کے اندر کرو اور نکاح کو ہلکا رکھو، جو نکاح سب سے ہلکا ہوگا وہ برکت والا ہوگا، لیکن کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس تو جتنا پیسہ ہے بلکہ اس سے زیادہ ہم اڑائیں گے، تب جا کر کے ہمارے دل کو سکون آئے گا۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ ہی دیا سرے سے، نہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تو بہت دور کی باتیں، نہ اس کو صحیح معنی میں تلاوت کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا سرے سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، تو اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قوم کے اندر بھیجا گیا، اب کچھ لوگ نہیں مانتے قرآن کو، فرمایا آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اس سے دکھی نہ ہوں۔ کذالک جعلنا، جس طرح یہ نافرمان ہیں کچھ بعض ہیں جن کے دل سرے سے مری گئے ہیں، ورنہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے سے پہلے پورا جزیرۃ العرب اس قرآن کو مان چکا تھا، پورا جزیرۃ العرب مان چکا تھا۔ فرمایا جو نہیں مانتے، جن کے دل ہی مر گئے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے عدوا دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، یہ مجرم لوگ ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ پہلے سے ہی ایسے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا نا قرآن کو مانتے کیوں نہیں ہے، کیا ان کو اس کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فرمایا نا کوئی شک نہیں ہے، مسئلہ ان کی چودراہٹ کا ہے، مسئلہ ان کی کرسی کا ہے۔ قرآن کو مان لیا، پھر قرآن کی ماننی پڑے گی نا، ہمارے پاس فیصلے لے کر کے کون آئے گا، پھر ہماری بات کو کون سنے گا۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اگر اس قوم کے اندر کچھ مجرم ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے تو ہر نبی کے ایسے کچھ دشمن ہوتے، آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے کے اعتبار سے، وَنَصِيرًا، اور مدد کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت ہدایت کے لیے بھی کافی ہے، مدد کے لیے بھی کافی ہے، اس کی مدد آپ کے ساتھ ہے، ان دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی مدد قرآن پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، قرآن کو پسے پشت پیٹھ کے پیچھے ڈال دینے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل نصیب فرمائے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا نصیب فرمائے۔ وسبحان اللہ وبحمدہ۔